خانہ کعبہ میں زائرین کا استقبال کرتے ہوئے یہ کبوتر اتنے خاص کیوں ہیں؟ جانیے مکی کبوتر کہلانے والے ان کبوتروں کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ کی عظیم الشان مسجد الحرام میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو وہاں موجود سرمئی کبوتروں کا ایک جھنڈ اپنے فڑفڑاتے ہوئے پروں سے ان کا پرتپاک استقبال کرتا ہے۔ گردنوں کے نزدیک نیلے یا سبز مائل پروں والے یہ کبوتر حرم مکی یا مقدس کبوتر کہلاتے ہیں۔ یہ خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کبوتروں کو خانہ کعبہ آنے والے زائرین ثواب کی نیت سے دانہ بھی ڈالتے ہیں، جبکہ عازمین حج و عمرہ ہوں یا کوئی اور، کسی کو بھی ان کا شکار کرنے، بھگانے یا مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کا شکار یا قتل کرتا ہے تو اس شخص پر فدیہ یا جرمانہ واجب ہے۔ ان کو مکی یا مقدس کبوتر کیوں کہا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ کی تاریخ میں مہارت رکھنے والے ایک محقق سمیر احمد برکہ کے مطابق ان کبوتروں کو مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس مقام کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ انہیں یہاں اپنی حفاظت کا کس قدر یقین ہے۔ یہ کبوتر اتنے خاص کیوں ہیں؟ ان کبوتروں کو ان کی خوبصورت شکل، منفرد رنگ، بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی گردنیں دیگر تمام پرندوں سے منفرد بناتی ہیں۔ حرم مکی کے یہ کبوتر زائرین سے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے یہاں کتنا ہی رش کیوں نہ ہو۔ ان کبوتروں سے جڑی ہوئی کچھ روایات۔ سمیر احمد برکہ کے مطابق ان کبوتروں کا تعلق ان کبوتروں کی نسل سے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنائے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکی کے کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے پنجوں میں پتھر اور کنکر تھام رکھے تھے تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ ابرہہ کو باز رکھا جائے۔ اس حوالے سے ایک تیسری روایت میں مشہور طوفان کی کہانی بھی ملتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پرندے کو زمین اور اس کی خشکی کو دریافت کرنے کے واسطے استعمال کیا تھا۔ اس طرح یہ پرندہ دنیا بھر میں امن کی علامت بن گیا۔ یہ کبوتر ذوالحجہ کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ کبوتر ذوالحجہ کے ابتدائی 5 دنوں میں جھنڈ کی صورت میں مکہ مکرمہ آتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کبوتر خانہ کعبہ یا اس کے اطراف میں رفع حاجت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں ہر طرف سے پذیرائی ملتی ہے۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے ایک خاص کبوتروں کا گول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے، اور حج کے موسم میں مسجد حرام میں ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ حج کے چند دن بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اور ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا تھا اور جو اپنے پنجوں میں سبز درخت کی ٹہنی توڑ کر لایا تھا، یہ اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ سب پرندوں میں کبوتر اللہ رب العزت کی وہ نفیس ترین تخلیق ہے جس سے انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور اولیاء کرام نے بے مثال محبت کی ہے۔ عہد نامہ عتیق میں تو کبوتر کے پروں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے عظیم الشان پروں سے تشبیہ دے کر اس پیارے اور حسین پرندے کو وہ عزت و وقار عطا کیا گیا کہ روز قیامت تک تمام طیور کی تارے نگاہ اسے رشک سے ہی دیکھے گی۔ اور پھر ہم ان کبوتروں کو کیسے بھول جائیں جنہوں نے غار ثور کے دہانے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً ہی گھونسلہ بنا ڈالا، اور قدرت کاملہ نے ان کبوتروں کے انڈوں سے لمحے کے 1000ویں حصے میں بچے پیدا کر کے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو غار ثور کے پاس پھٹکنے بھی نہ دیا۔ ان کبوتروں کی کیا شان ہے جو نسل در نسل مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ کچھ بھی ہو مگر ان کبوتروں کی بہتات نے علماء کرام اور مختلف سرمایہ داروں کے درمیان ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ حرم مکی شریف کے آس پاس ان کبوتروں کو خصوصی تحفظ حاصل ہے، جس کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کبوتروں کے بیٹھنے مکہ مکرمہ کی عمارتوں کے حسن کو گہنانے کا باعث بن رہی ہیں۔ بعض کمپنیوں نے ایک خاص فریکوینسی میں آواز نکالنے والے آلات متعارف کرائے جنہیں کمپیوٹرائز سسٹم سے جوڑنے کے بعد کبوتروں کو وہاں سے دور اڑایا جا سکتا ہے، جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ کبوتروں کو مارنا، ان کو ایذا پہنچانا اور غذا سے محروم رکھنا کسی طور پر بھی جائز نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جس کی وجہ سے حرم شریف کے کبوتروں کو یہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ کورونا کے دنوں میں جب پوری امت مسلمہ پر خانہ کعبہ میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی تو اس وقت ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس میں کبوتروں کا ایک گول خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا۔ یقین مانیں ان کی قسمت پر بہت رشک آیا، اور ایک بار تو خواہش پیدا ہوئی کہ کتنے مقدس اور خوش قسمت ہیں یہ کبوتر جو پروانوں کی طرح اپنی شمع الفت کے گرد آزادانہ طواف کر رہے ہیں۔ کتنی تعظیم ہے ان کے اندر، اتنا تقدس تو شاید ہم انسان بھی نہ کر پائیں۔ کس بات کا غرور کہ اشرف المخلوقات ہو کر، مسلمان ہو کر ہمارے لیے اس مقدس گھر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لیکن یہ خوش قسمت کبوتر جنہیں نہ تو کووڈ کا ڈر تھا اور نہ ان پر کوئی پابندی لگا سکا۔ منفرد خوبیاں رکھنے والے یہ کبوتر 55 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتے ہیں۔
یہ کبوتر سر اٹھائے بغیر پانی پینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبوتروں کو ان کی یادداشت اور ذہانت کی وجہ سے پیغام رسانی کا ذریعہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ یہ کبوتر کبھی قاصد کا روپ دھار لیتے ہیں، کبھی رہنما بن جاتے ہیں۔ ان کی تقدیس، ان کی پاکیزگی، ان کا ادب، ان کی رفتار، ان کا احترام، ان کی معاشرتی خوبیاں انہیں پرندوں کا ولی بنا دیتی ہیں۔ اور اس پر ہجرت، جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش رہی ہے، یہ اس کو بھی خوشی خوشی بہت تدبر سے جھیلتے ہیں۔ سردی کے مہینوں میں کبوتر کی کچھ نسلیں جنوب میں ہجرت کرتی ہیں اور گرمی میں مغرب کی طرف۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔